آپ کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے اور اس پورے چک کو اللہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سارے نسبت والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کامل پیر دا مرید بیٹھا ہے الحمدللہ۔ اور مجھے اس بات پر فخر ہے، میں نے اس گل دے فخر ہے کہ میں گولڈ شریف دا مرید ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جیڑا قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب دا پیار تے محبت رکھتا ہے، ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ سانو اس گل تے فخر ہے، قبلہ عالم گولڈ بھی دی غلامی دا پٹا ساڑے گردے چے ساڑے گلے چے، سمجھ آئی نا؟ تو حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تو بڑی دور کی بات ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا نام بھی اسم اعظم ہے۔ حضرت اعلیٰ قبلہ عالم کا جو نام ہے وہ نام بھی اسم اعظم ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب۔ بعض آپ کے وصال کے بعد بعض اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے آپ کے نام کی صرف تسبیح کی، اللہ ان کو ولایت اور بہت بڑے مقام عطا فرماتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت اعلیٰ کے صرف نام کی تسبیح کی، وہ کہتے نہیں تیرے نام کی مالا جپتی ہے جی۔ تو جنہوں نے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب کے نام کی تسبیح کی، تو آپ کے وصال کے بعد اللہ نے ان کو بھی ولی بنا دیا۔ تو میں آپ کو حضور کی آل میں سے ایک بندے کا نام، حضور کے صحابی بھی ہیں، پھر اہل بیت میں بھی شامل ہیں جن کا نام مولا علی ہے، اور حضور کے صحابہ میں بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ ویسے تو حضور کا فرمان ہے ابو بکر راسی عمر عینی عثمان لسانی علی صدری۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر میرا سر ہے، عمر میری آنکھیں ہیں، عثمان میری زبان ہے، علی محمد کی جان ہے۔ میرا حضور دے 4 یارہ دا غلام بیٹھا ہے، ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ تو میں اس علی کا نام لے رہا ہوں جو اہل بیت میں بھی ہیں، جو صحابہ میں بھی ہیں۔ تو اس علی کے ایک کارکن کا نام مہر علی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کے ایک اتنے سے کارکن کا نام مہر علی ہے۔ کون ہے؟ کہ مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لحم و کلامی جسم و جسمی فرق نہیں ماں بین کیا۔ تو وہ قبلہ عالم تاجدار گولڑا سیدنا مامور بن الرسول مجدد دین و ملت سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گئے نا مرزا قادیانی کے مقابلے میں، تو آپ نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے یہ تاریخی جملے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مرزے کو شکست دینے کے لیے اور اس کو جھوٹا کرنے کے لیے آج اگر وہ آتا اور میرے سامنے آ کر بات کرتا تو قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سب کچھ کیا اس کو جھوٹا کرنے کے لیے، وہ تو ویسے کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں آج اگر مرزے کو جھوٹا کرنے کے لیے میرے علی کو آسمان سے چاند اور سورج بھی نیچے اتارنا پڑتے تو میں اتار کر بتا دیتا تو جھوٹا ہے، حضور آخری نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چکو سارے، تاجدار ختم نبوت۔ اگر اس نعرے میں تجھے آگے ہاتھ نہیں چکنا تو پھر کتنے چکو گے؟ حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھو کہ لا نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، سمجھ آئی نا؟ ایسے نہیں جن کی عشاء کی صرف غیر مقتدہ سنت قضا ہو جائے تو حضور خواب میں آ جائے فرمائے آل رسول راہ نہ پایا۔ مہر منیر میں الفاظ موجود ہے، حضور آ کر فرمائے مہر علی میرے پتر نو نہیں چھڑدا کہ میرے سنتا چھڑ دے گا۔ سارے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرمایا میرے پتر کو زیب نہیں دے دا جو عشاء دے سنتا چھوڑ دے وے، اور میرا پتر دے عشاء دے سنتا چھوڑ دے وے۔ ایمین حضور آپ فرمایا میں سنتا بھی ہم، حضور خواب کے اندر تشریف دینا ہے۔ حضور نے آتے ارشاد فرمایا میرے علی او بے ایمان لاہور کے اندر بیٹھے میری شریعت کے اصولہ کا چڑھا تو کہے گا بیٹھے اور تو اتنا سنتا میں
آپ فرمایا ایک دفعہ ہی 3 دفعہ حضور زیارت کرے 3 دفعہ رہ کے سنتے سبحان اللہ نا ماشاءاللہ آپ فرمایا 3 دفعہ حضور خواب جائے اور پھر میرے لسان سے فرمائے بھائی جس کا میلاد ہے میں اس کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں بولو سبحان اللہ حضرت قبلہ عالم پیر میرے لسان سے آپ فرمائے میں اتھا گیا میں اتھا میں نے شرطہ رکھا آپ فرمایا ایک ٹیبل پہ یہ اتھا کلم تو ہی رکھ میں ہی رکھے نا بسم اللہ کی تفسیر لکھ رہی ہے کلم کو ہاتھ نہ تو سے نہ مہر علی سے یعنی جیدہ کلم خود اٹھی تے لکھی ہو حق دے ہو سی او ویسے دجال نہ آیا ادا مقابلہ علی دے پتر دے سامنے جی میں مولا علی دے سامنے مرحب آیا وَكَانَ الَّذِي سَمَّ وَكَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ علی تو جان دے میں مرحبا میں بدماش ہوں میں پہلوان ہوں تیرا کامری میرے نہ لڑنا میں عرب کے اتنے پہلوانہ کو شکست نہیں کیے مولا علی فرمایا اگر تو مرحبے کا سن اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِي اُمِّي حَيْدَرَا اگر تو مرحبے کا میرا نائی ماں حیدر کرار سینے ٹھنڈ پئی علی کو دیکھو سنتے لوگ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور کی طرف شمس الدین جامی بخاری اللہ جیدی ہونا بہت اچھی ہوئے اسے سال پیو ماں دے رلے انہوں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما اللہ جناب والدین بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما آمین بول دو اللہ حضور کے ملاد کا صدقہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو بے اولادن حسنین کا کریمین کا صدقہ زہرا دی جوڑی کا صدقہ اللہ انہوں نے صاحب اولاد کر دے آمین بولو بات عرض کر رہا تھا پھر میرے علی شاہ صاحب کی آپ فرمایا قلم کو ہاتھ نہ تو لگائے گا نہ میں لگاؤں گا جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے گا وہ حق پر ہوگا وہ پھر بھی نہ آیا اس نے کہا وہ بتے کیا کیا وہ کیا ایتا ہے جادوگر مہر علی ای پھوکا مارنے ہی دی قدم لکھڑ پہ ویسی آپ فرمایا تو نبی کہتا ہے تیرا جبریل کہتا ہے نبیاں کو تا فرشتے ہونے جبریل ہونے اگر میں جادوگر ہوں میرے پھوکے نال کلم لکھ سکے دیئے تو تیرا جبریل کہتا ہے وہ کوئی ساتھ فبوہت اللہ دی کفر ختم مبہوت تھی یا پریشان تھی گیا میں اور کیا گال کر کھڑا پھر میرے نشاہ صاحب فرمایا ہاں تو نبی ہے میں نبی دا پتر غوث پاک دا پتر چل مردہ زندہ تو ہی کر مائی کا دے رسینا حضور آخری نبی ہے بس وہ والی نہ آیا کہ بعد مریدہ کیا حضور آجا کرو وہاں دے تھے آدھے مردہ زندہ کاٹو وال کیا تھی بیا آخر میں کیا تھی بیا میں کو دا حضور آکے دعویٰ کرنے پورا کرن صدا کرتا بولو جے نسیم نے ٹھنڈ پہ گئے جنہوں سے آواز دل اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے چلوے ہیں تر پردائے حضرت مہر علی سرکار علی کے چلوے ہیں تر پردائے حضرت مہر علی سرکار علی کے چلوے ہیں اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا انوار کے چشمے کھلتے ہیں دل زنگالودہ کھلتے ہیں ارے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہر علی کے چلوے ہیں جڑا اپنے پیر کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا تھے کسی انوار کے چشمے کھلتے ہیں دل زنگالودہ کھلتے ہیں ارے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہر علی کے چلوے ہیں اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا سینے کھانڈ پہ ذرا سبحان اللہ بولو اچھی آواز
جڑا پیو ماں دا نوکر ہے ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ. اللہ سارے لوگ نمازی بڑھاتے حضور دا صدقہ نمازی بڑھا. آمین بولو مولا حضور کے میلاد تے چڑھا ہے سارے لوگ نمازی بڑھا. حضور پر جس نبی کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں وہ حضور فرماتے ہیں تو یہاں نماز پڑھ اس علاقے میں گنبد خضرا میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. جینا اس علاقے میں 105 صرف پانچ کوٹ مار حضور شاد فرماتے ہیں تو اس علاقے میں بیٹھ کر نماز پڑھ گنبد خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اس طرح ہمارے میلادوں میں ماشاءاللہ رش ہے, اتنا بڑا جمع غفیر ہے, اتنے لوگ جمع ہیں. مولا جس طرح یہاں لوگ جمع ہیں ایسا ہماری مساجدوں کو بھی آباد فرما دے. بولے آمین بولے نماز. ہماری مسجد کی جو چٹائیاں ہیں اور نمازیوں کے انتظار میں رو رہی ہیں کہ کب آئیں گے لوگ اور آ کر سجدہ دیں گے. قسم خدا کی مساجد کو آباد کرو, نماز پڑھو, آپ بھی پڑھو, اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرو. جو باپ دادا اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں کرے انہوں نے کیا نماز پڑھنی ہے. جو خود بیٹھا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا, فجر گئی, ظہر گئی, عصر گئی, مغرب گئی, شام گئی, اس کے بزرگوں کا یہ حال ہو تو وہ جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے کیا نماز پڑھنی ہے. تو وہ حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن. لکھنے والا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جس کو جاگتے ہوئے 100 سے زیادہ حضور کا دیدار ہوا. اللہ جی صاحب خوش بیٹھے دیکھو ہے نا سبحان اللہ تعالیٰ ہوتا. اج سوہنے نبی آوڑے ساری محفل کو رنگ لاوڑے آوڑے سوہنے من بھاوڑے ساری محفل کو رنگ لاوڑے آتا پیسے سوڑا کبلی والا کمبل ہے کالا سارے خوشیاں کا اج سامنے اج سوہنے نبیاں آتے ہورا کھڑا سہر کامل بوسے قدماں کو دیتے علامل جھامڑی نہ کہیں جامڑے جھامڑی نہ کہیں جامڑے اج سوہنے نبیاں سبحان حضور جدو آئے سارے عمراء دے گھر بھی سجے بڑے بڑے محل سجے لائٹنگ لگی بڑے بڑے پیسے والے تھے مالدار لوگ حضور کا انتظار کر رہے. اب حضور کہتے گھر حضور نے کس کے گھر جانا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ تو ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور آپ دل کا کسی کا نہیں توڑیں گے. آپ ایسا کریں سواری کے اوپر بیٹھ جائے اس کی مہار چھوڑ دے سواری جہاں جا کر رکے گی محبوب اتر کر اس کے گھر میں چلے جائے گا. تاریخ گواہ ہے عمراء دے گھر سجے حضور دا ایک غلام جس کے پاس ظاہری نہ دنیا تھی نہ مال تھا نہ دولت تھا, عجیب لباس عجیب کپڑے, لیکن اس کی دل سچی تھی. بولو نا سارے سبحان اللہ. بس آخری جملے نے پھر اجازت بولو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ. اس کی عقیدت اور دل حضور کے ساتھ پیار اس کا سچا تھا. وہ اپنی کلی کو اس نے سجایا ککھا کی کلی اس کلی کو اس نے سجایا جھاڑو لگایا پانی مارا اس نے کہا کیا پتا آج میری قسمت بھی تو جاگ سکتی ہے.
کیا پتا آج حضور میرے گھر بھی شاید تشریف لائے، لیکن اب وہ سوچ رہا ہے اتنے امیروں کے اور بڑے بڑے عمراء کے پیسوں والوں کے گھر سجے ہیں، لیکن اس غریب کی قسمت کہاں جاگنی تھی۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قسمت جاگی تو اسی ابو ایوب انصاری کی قسمت ہے۔ بولو نا یا سبحان اللہ، اسی ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگی۔ اللہ ارشاد فرمائے جبریل جا میرے محبوب کو کہے خود نہیں اترنا، آپ نے، آپ کی سواری جہاں جا کر رک جائے آپ نے خود اتر کر اس کے گھر چلے جانا ہے۔ تو سواری رکی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر، تو اس کی محبت اور پیار تو سچا تھا، لیکن دنیا اور مال ان کے پاس نہیں تھا۔ جس گھر میں حضور جا کر سوئے آرام فرمایا، تو اس گھر کی چھت کی حالت ایسی تھی جب رات کو بارش آئی تو بارش کا پانی اندر ٹپکا۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ بار بار اللہ نے تبھی فرمایا کہ حضور سراکیت خطاب کرو تے آؤ حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر کی حالت ہے اور پانی ٹپکتا حضرت ابو ایوب انصاری دی چھت دے وچوں تے کہیں کیا خوب لکھے اون دے اندر آمنہ دا لال ستا پہ گھر دی حالت ہے چھڑیاں دی چھت ہے اور شتیر ہن کھجور دے اور دنیا ہے بھی آمن جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھت ہے وہ شتیر ہن کھجور دے اور دنیا ہے بھی آمن جلوے حضور۔ بولو تو صحیح یا سبحان اللہ۔ چھڑیاں دی چھت سمجھائے تھے لوگ مائی صاحب سر والے تھے ماشاءاللہ سارے سر والے اور پیر نصیر رحمت اللہ علیہ چراغے گولڑا آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو، دلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو، کنگال بھرے تھے کیا کسی کا کشکول، دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو۔ سارے حضور دے نات سن بڑ بنو دے سارے پڑھ لو۔ چھڑیاں دی چھت ہے و شتیر ہے کھجور دے اور دنیا ہے دے بھی آمن جلوے حضور دے۔ چھڑیاں دی چھت ہے کدیاں دا بستر ہے و سنارا کپال دا تیرا بھائی آمنہ دلا اور پتھرہ سے تیرا بھائی آمنہ دلال دا آندے جو لوگ دیکھن ہن دور دور دے اور دنیا ہے میری آمن جلوے حضور۔ تو اب ثابت یہ ہوا کہ حضور محبت دیکھتے ہیں، حضور حقیقت دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دادا انہوں نے لکھا اپنی کتب میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے لڈو لیے اور اس لڈو کا میں نے میلاد منایا، وہ میں نے گھر میں جا کر اپنا نعت پڑھی، تلاوت کی، میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، فرماتے ہیں آنکھ لگی اور قسمت کی آنکھ جاگ پڑی، حضور خواب میں تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا دہلوی تجھے مبارک ہو، میں تیرا میلاد قبول بھی کرنے آیا ہوں، تجھے مبارک بھی دینے آیا ہوں۔ اگر لڈووں والے میلاد قبول ہو سکتے ہیں پھر اللہ نے تیرے دو چار دے گئے، حضور قبول فرما بولا میں اس کی آواز میں سبحان اللہ۔ حضور میں کیا حضور دل ویکھتے نے، بولو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بندہ آیا میرے کو ٹائم لینڈ میلاد تھا، انہوں نے کہا جی میں نے ٹائم دو میں تھوڑا خطاب کرانا ہے، حضور غوث پاک فرماتے میں چلا گیا، جب میں گیا تو خطاب سے میں کرسی سے بیٹھ گیا، اے سامنے گیٹ کھڑا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں انہوں نے گیٹ کے اندر ایک بندہ کھڑا کر دیتا جن کے اندر انہیں کاپی تے پینسل دے دیتی کہ ادھر کسی غریب نو نہیں آن دینا، جیڑا میرا ہم پلہ ہوئے او آوے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا ہو امیر شخص سی مالدار جڑا حضور کا میلاد کر رہا سی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری نال ہی گھر سی ایک اٹھڑی عورت جن دل کے اندر حضور کی سچی محبت سی، اکھاں کو نبی نہیں سی،
تو انہاں نال ایک پوتا بیٹھا سی چھوٹا جہا، انہیں کہا پتر چل سنیا یاری والے پیر دی تقریر ہے، بولو نا جڑے 11ویں والے دے مرید ہو، جڑے 11ویں والے نوں مانتے ہو بولو سبحان اللہ، ہاں جی اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو محو تجلی ہر بشر بغداد میں ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں، وہ دونوں عالم کی بھلائی چاہتا ہے تو اگر جی مدینے کی گلی میں اور مر بغداد میں، غوث اعظم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے، ایک گھر ہے گولڑے میں، ایک گھر بغداد میں۔ سینے ٹھنڈ پئی ہے میرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہیں، ایک گھر ہے گولڑے میں، ایک گھر بغداد۔ حضور غوث پاک سنو، آپ حضور غوث پاک فرماندے نے نال ایک گھر سے عورت دا، انہیں کہا چل پتر چلیے تے یاری والے پیر دا خطاب ہے، جا کر خطاب تا چلیے خطاب دے جا کر سنے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ عورت اندر داخل ہونے لگی، ایک منٹ جی خاموش ہو جاؤ، جب وہ عورت اندر داخل ہونے لگی تو دروازے کے اوپر ایک دربان کھڑا تھا، اور میاں چنو والوں توجہ کرنی تو اس گل دے اوپر جہی گل میں ہن کرن لگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ دربار اس نے اس عورت کو روک دیا، اس نے کہا تیرا کام یہ ہے یہاں پر اتنے بڑے بڑے امیر اور اتنے مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تمہارا کیا کام ہے اس میلاد میں آ کر تم کیا خطاب سنو گی؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بس اس کا دل ٹوٹا، وہ واپس گئی۔ اس نے کہا اپنے پوتے کو پتر جا دکان سے لڈو لے کے آپ اتنے بڑے میلاد نہ نہیں جان دیتا، میلاد تو لڈو والا ہی قبول ہو سکتا ہے نا، تو جا لڈو لے کے آ دکان تو گھر آ، تو نعت پڑھ لے، تو ہی تلاوت کر لے، تو ہی سلام پڑھ لے، میں نو سنا نا، انہوں نے تھوڑی قبول کرنا ہے، میلاد جانے تو میلاد والا جانے گا۔ بس گل آخری اندر بعد خطاب نہیں، بس سفر کرنا ہے، 1 بجے میں 12 بجے جلال پور پیر والے پہنچنا ہے، بولو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرمانے نے اوندا پتر گیا وہ چیز لے کے آیا، وہ بوڑھی اکھاں کو نبی نہیں، انہیں آ کے درود پڑھیا، سلام پڑھیا، ہے جی انہیں لڈو تقسیم کیتے۔ اب اس کا بیٹا آنکھیں بند کر کے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، تب اس نے آنکھیں کھولی، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ماں جی جس پیر کا ہم کتاب سننے گئے نا عبد القادر جیلانی کا محفل میں، تو انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا، وہ دیکھ وہی پیر ہمارے دروازے کی چوکھٹ کو بوسے دے رہا ہے۔ فوراً اٹھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، حضرت کے پاؤں میں جا کر پھینکا، اس نے کہا حضور مجھ سے کیا غلطی اور گستاخی ہوئی ہے، آپ میرے دروازے کی چوکھٹ کو چپ رہے، اور میں نہ چپ رہے ہوں گل میں جو ہو رہے، گل ہے نہیں گل ہو رہے۔ انہیں کہا حضور وہ کیڑی گل ہے؟ آپ نے فرمایا بھی یہاں سے گزر رہا تھا خطاب کر کے، تمہیں اس میلاد میں انہوں نے نہیں آنے دیا، تو نے گھر آ کر لڈو لے کر مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ اب میں جب جا رہا تھا میں نے دیکھا حضور تیرے گھر سے ہو کر جا رہے تھے، مصطفیٰ کے قدم لگے تیری چوکھٹ کے اوپر، تو میں نے سوچا اس بڑھیا کی چوکھٹ نہ چکوں تو اور کیا کروں۔ مبارک ہو حضور ہونے تیرے گھر ہو کے جا رہے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بولو تو صحیح نہ سنا، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جو ہے چراغاں یا رسول۔ جس وقت اماں حلیمہ گئی نا حضور کو دینے کے لیے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ دائیوں نے حضور کو اٹھایا نہیں تھا، حضور پڑے رہے، بات یہ نہیں ہے کس مجدائی کی ضرورت اور ہمت نہ تھی کہ وہ حضور کو نہ اٹھاتی، بات یہ ہے کہ حضور نے آنا حلیمہ کی قسمت میں تھا، بولو نا ذرا سبحان اللہ اسی سمجھ نہیں نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور غریب تھے یا حضور کا دادا پتہ ہے امیر کتنا تھا، عبد المطلب جس نے 100 اونٹ حضور کی آمد پہ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیے، جاؤ محمد کی خوشی پر یہ میں نے اونٹ بانٹ دیے، 100 اونٹ سے زیادہ حضرت عبد المطلب پتہ نہ کام کی سی۔ تھوڑے چاکٹ کی مسجد ہے ہاں جی بڑی جامع مسجد، اوندا متولی کون ہے؟ بیٹھا ہی تھے امام صاحب آپ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، امامہ دی قدر کی کرو، سبحان اللہ بولو اونچی آواز۔
تو متولی نہیں بیٹھا تھے، لیکن میں گل کر رہا کعبے دی، کعبے دا متولی سی حضور دا دادا عبد المطلب، کنجی بردار جس کو کہتے ہیں، کنجی بردار، کعبے کے متولی۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر عرض کی حضور دعا تو کرے، اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، اللہ بارش تو دے۔ اور اس میں بہت زیادہ نہ ماننے والے تھے، مشرک تھے، انہوں نے کہا دعا کرو، کعبے میں جاؤ، اپنے رب سے کہو ہم تو مانگ مانگ کر بتوں سے تھک گئے ہیں، بارش آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اب تھک ہار کر تمہارے دروازے پہ آئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ رحمت کی بارش دے۔ عبد المطلب سے ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ عبد المطلب نے ارشاد فرمایا تم رکو، ہم ایسے نہیں چلتے، ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ لیکن اس بچے کا کیا کام ہے کعبے کے اندر؟ آپ اس کو، ہم آپ کو کہنے کے چلے آپ دعا مانگے اللہ رحمت کی بارش دی۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا او چلو، میں جدوں ہی منگیا اس بچے کا نام واسطہ دے کر آپ کو منگیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں جاتے ہم مانگ رہے، تم رکو، میں محمد کو لے کر ہوں پھر مانگتے ہیں۔ گھر اللہ کا، گھر اللہ کا، کعبہ رب کا گھر ہے، اور اس کا کچھ ہی بندہ حضرت عبد المطلب ہے، پھر وہ وسیلہ مانگ رہے مصطفیٰ کا۔ معلوم ہوا ہر دور میں مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ہر دور میں حضور کی ضرورت ہے ہم کو۔ جس کو نہیں ضرورت وہ نہ بولے، گھر جا کے سبحان اللہ بولتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ فرماتے ہیں ایسے نہیں مانگتے، ہمارے گھر ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، تم رکو، ادھر رکو، سارے ٹھہرو، میں اس بچے کو لے کر آ رہا ہوں۔ اس کا وسیلہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دیکھنا منٹ بھی نہیں لگے گا رحمت کی بارش آ جائے گی۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے حضور کو اٹھایا، اٹھا کر میں کعبے کے اندر آ گیا، اور کعبہ کے اندر آ کر میں نے حضور کو رکھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر دعا کی، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے رکھ دیا پھر دعا کی، بات تو ایک ہی ہے، لیکن کعبے کے اندر حضور کو لے آئے، وہاں لا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن واسطہ پھر بھی محمد کا دے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹا جب بھی اللہ سے مانگنا حضور کا واسطہ نہ بھولنا، اذا ذکرت اللہ فاذکر من جنبہ اسم محمد، جب بھی اللہ سے مانگنا حضور کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی دینا۔ تو انہوں نے کہا عرض کی حضور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ضروری ہے؟ ایسے نہیں مانگ سکتے؟ تو انہوں نے عرض کیا ارشاد فرمایا بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ نے میری جو لغزش کو معاف کیا ہے نا اتنی 100 سالوں بعد، وہ بھی صدقہ صرف محمد کا تھا۔ میں نے عرش کرسی زمین آسمان کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا رب کو واسطہ نہ دیا ہو، لیکن ایک دن میں بیٹھا تھا میں نے عرض کی اللہ تجھے تیرے یار کا واسطہ، تینوں تیرے یار دا واسطہ ہن تو معاف کر چھڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے جب میں نے حضور کا واسطہ دیا اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا آدم یا آدم کیف عرفت محمد، اوے تو کیوں جاننا میرے یار نو؟ ابھی تک میرے یار دی ولادت ہی نہیں ہوئی، آپ کیسے جانتے ہو میرے محمد کو؟ ابھی تک تو حضور آئے بھی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب تو نے اپنی روح میرے جسم میں ڈالی میں نے سر اٹھا کر آسمان پہ دیکھا، رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تو نے میرے اندر روح پھونکی میں نے سر اٹھا کر آسمان پہ دیکھا، عرش کے ستونوں کے نیچے تیرا اور تیرے محبوب کا نام اکٹھے لکھا کرا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں جان گیا اسی وقت سے جس کا نام اسم گرامی تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تجھے محبوب بھی زیادہ ہے۔ وائے پھر چرا کے گولڑا حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آؤ کرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال بنانا ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
का वो बाबा है हसनैन का नाम। जो ज़हरा के दरवाजे का फकीर बैठा है बोले सुभान अल्लाह। जिसको ज़हरा के दरवाजे का सदका खैरात मिल रही है वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने इनको अपने पास बिठाकर इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा मन अब्बुल हसन वल हुसैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना माया दरजती इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह जो हसन से हुसैन से इनकी मां फातिमा से इनके बाप अली से मोहब्बत करे, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। अल्लाह जेड़ा इन्हां नाल बुग़्ज़ रखे वो तो दुनिया दी बदबख्त है, आखिरत दी बदबख्त है। जेड़ा अल्लाह इन्हां नाल प्यार करे बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ऐसा तो फिर शान ज़हरा बयान नहीं सकती ना आपकी ढीली सुभान अल्लाह में। हुजूर की बेटे का जिक्र है तो फिर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह बोलो। ये वो सैयदा हैं हातिम ताई की बेटी हजरत बीवी फातिमा ज़हरा के पास आई और आकर ना उसने अपने बाप के सखावत के किस्से सुनाना शुरू कर दिया। मेरा बाप इतना सखी 100 दरवाजे हैं मेरे बाप के महल के और 24 घंटे खुले रहते हैं। एक फकीर एक दरवाजे पे आता है, मांगता है, खैरात लेता है, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आ जाता है, वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आ जाता है। आप फरमाया हत्ता के एक फकीर 100 दरवाजों पे घूमे, न उसको ठुकराया जाता है, न उसको ये कहा जाता है अभी तो मांग के गए हो फिर आ गए हो, अभी तो मांग के नहीं ये नहीं कहा जाता। मेरा बाप इतना सखी है। अब सैयदा कायनात सुन रही है और बड़े खामोश बैठी है। वो चुप हुई। आपने चाह फरमाया अगर तेरे बाप की तारीफ खत्म हो गई तो मैं अल्लाह के महबूब की सखावत बयान करूं तेरे। उसने कहा जी बिल्कुल आप बताएं आपके बाबा कितना सखी है। हुजूर ने चाह फरमाया पहले मुझे सैयदा पाक ने फरमाया पहले मुझे ये बता अगर जो पहली दफा ही जो फकीर आता था तेरे बाप के दरवाजे पर, अगर पहली दफा ही उसका दामन भर दिया होता तो उसको बार बार आने की और मांगने की जरूरत क्या थी। फरमाया आप सर मोहम्मद की शान जो एक दफा ज़हरा के बाबे के दरवाजे पे आ जाता है फिर वो फकीर नहीं रहता, मोहम्मद उसको कायनात का शहंशाह बना के फिर वो फकीर नहीं रहता। बोलो ना सुभान अल्लाह। यार आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यारी ऐसा खुद दे भी और खुद कहे मेरे मंदे का भला हो और छोरी ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, दामन मेरा भर भर के कहा और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ क्या वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। छोरी ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, दामन मेरा भर भर के कहा और भी कुछ मांग। जन्नत तो तुझे मिलेगी सरकार के सदके, सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग। और पहुंचा है जो इस दर पे तू रह के नसीरा आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, जिसको सैयदा पाक का सदका मिलता है बोले उसी आवाज से सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं डॉक्टर लाहौर का मरियम अज़ियत निस्बत हजरत ईसा थी। आप फरमाते हैं बीबी मरियम का भी बहुत बड़ा मकाम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल सहेब निस्बत हजरत ज़हरा अज़ीज़। इधर सैयदा ज़हरा को मरियम से 3 निस्बतों से शर्फ और मकाम ज्यादा है। कौन सी? नूर जश्न रहमतन लिल आलमीन। इकबाल कहते हैं फातिमा वो है जो हुजूर की आंख का नूर है, फातिमा वो है जो अली की बीवी है, फातिमा वो है जो हसन और हुसैन की माँ है। इकबाल कहता है अगर मेरे पाँव में शरीयत की जंजीरें ना होती लोग काबे का तवाफ करते हैं, इकबाल फातिमा की मज़ार का तवाफ। आप समझ गए सैयदा ज़हरा की शान तू बादशाह है तो आलम की एक शान। मैं फकीर तेरी करने रहा या ज़हरा मिले जो इसकी इजाजत मुझे शरीयत से तो तेरा दर हो मेरी सजदगाह या ज़हरा। भरी है दर से हजारों ने छोड़ियां अपनी मेरी तरफ भी करम की निगाह या ज़हरा। बरोज़े हश्र न पुरसा हो जब कोई उसका
قبیلے نصیر کو تیری پناہ ہے یا نظری الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین. بے حیا ملا کو کیا پتا فاطمہ کی عزت کیا ہے، ان کو کیا پتا سیدہ زہرا کا مقام کیا. مولا علی اور سیدہ پاک جا رہے ہیں، حضور نے دیکھا علی کو فاطمہ نے پیچھے چلایا ہوئے اور خود آگے چل رہی. جب کھا رہے حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ مرد کا حق ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، علی وہ آگے چلے تو اس کے پیچھے چل. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سیدہ پاک کی. عرض کی بابا میں وہ ہوں جس کی طہارت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے. میں وہ خاتون ہوں اکیلی فاطمہ جس کی طہارت کی عزت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں وَيُطَهِّرَكَ تَطْهِيرًا کا مرکز، اور اللہ نے اس چادر سے مجھے نوازا ہے. حضور نے فرمایا علی کو پیچھے چلانے کی کیا وجہ تھی؟ تو فاطمہ نے عرض کی بابا میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں قدم رکھوں اور میرے قدموں کے نشان پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے. میں چاہتی ہوں میرے قدم لگے، میرے قدموں کے اوپر علی کے قدم آ جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ فاطمہ کے قدموں پہ نہ پڑے. اللہ کو سلامت رکھے، اللہ میزبان کی خیر کرے، جتنے علماء اور مشائخ تشریف لائے اللہ سب کی خیر کرے. اللہ اس بھائی کے رزق میں برکت فرمائے. باقی گلنا سارے تھوڑے تو ادھار رہ گئے، پھر تسی کدے پھرائے تو پھر انشاءاللہ میں دساں گا شان سیدہ ہے کی. جیسی 5 دن دے منن والے ہیں بولو 5 دن دا غلام بیٹھا اونچی آواز میں سبحان اللہ. مرد و خواتین سب کی خیر فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہم علیہ